اللہ تعالیٰ کو ہنسا دینے والے تین کام۔ حدیث میں ہے کہ تین موقعوں پر حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ فرمایا گیا کہ خاوند اور بیوی پڑے سو رہے ہیں، اچانک خاوند کی آنکھ کھلی اور جی چاہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح علیم، سمیع، بصیر، خبیر اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اسی طرح ہنسنا بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مگر یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کی شان عظمت کے مطابق ہیں۔ اس کی کوئی صفت مخلوق کے مشابہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا فرمان ہے اسی کی مانند کوئی چیز نہیں ہے، اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ جن روایات میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا ذکر ہوا ہے وہ یہاں پیش کی جا رہی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کو دیکھ کر اپنی شان کے مطابق ہنستا ہے، حالانکہ انہوں نے ایک دوسرے سے جنگ کی ہوئی ہے اور دونوں جنت میں جائیں گے۔ ایک ان میں سے اللہ کی راہ میں لڑ کر قتل ہوا ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قاتل کو توبہ کی توفیق بخش دی اور وہ مسلمان ہو کر شہادت پا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ تین طرح کے آدمیوں پر ہنسی کا ذکر ہے، جیسا کہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین آدمیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ ایک وہ آدمی جو رات کو کھڑا ہو کر نماز پڑھے، اور دوسرا وہ لوگ جو نماز کے لیے صف بندی کرے، اور تیسرا وہ لوگ جو جہاد کے لیے صف بندی کریں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دور ہو کر غیروں کے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی خواہش پر بھی ہنسی آتی ہے، جیسا کہ حضرت ابو زین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا تعالیٰ ان بندوں پر ہنستا ہے جو اس سے بے پرواہ اور غیر اللہ کے قریب کی خواہش مند ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خدا بھی ہنستا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا ہم نیکی کو کبھی نہ ترک کریں تاکہ وہ نیکی پر ہنستا رہے۔ اللہ پاک کو ہنسا دینے والے تین کام۔ حدیث میں ہے کہ چند باتیں ایسی ہیں جن سے اللہ کو ہنسی آتی ہے، جیسی ہنسی اس کی شان کے مناسب ہے۔ حدیث میں ہے کہ تین موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ سیدنا ابو زین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارا رب بندوں کی ناامیدی اور اپنی طرف سے حالات کے تبدیل ہونے کے قریب ہونے پر ہنستا ہے۔ سیدنا ابو زین نے کہا کیا اللہ تعالیٰ بھی ہنستے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ پھر فرمایا جو رب ہنستا ہو ہم اس کے ہاں خیر و بلائی کو کھویا ہوا نہیں پا سکتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بارش والے دن کا علم ہوتا ہے اور وہ تم پر جانتا ہے اس حال میں کہ تم پریشان ہو، نا امید ہو اور ڈرنے والے ہوتے ہو، بس وہ ہنسنے لگتا ہے۔ تحقیق وہ جانتا ہے تمہارے تنگ حالات کا خوشحالی میں تبدیل ہونا قریب ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس بات کی طرف۔ حدیث میں ہے کہ تین موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ پہلا موقع ایک میدان حج میں، جب ننگے سر، ننگے پاؤں، گرد پڑا ہو، بال بکھرے ہوں، ناخن بڑے ہوں، نہ خوشبو نہ زینت، لبیک 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 کہتے ہوئے بندے پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس موقع پر ہنسی آتی ہے کہ کیا چیز ان کو گھروں سے نکال کر لائی ہے، بیوی بچے چھوڑے، وطن چھوڑا، آخر یہ کیوں فقیروں کی طرح بے وطن ہوتے ہیں، میری محبت میں ہی تو پھر رہے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ہنستا ہے اور ملائکہ سے کہتا ہے کہ تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کی مغفرت کی، یہ میری محبت میں گھر بار بھی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، میں رحیم ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ گھر بار چھوڑیں اور میں توجہ نہ دوں۔ میں نے ان سب کی مغفرت کی تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس خوشی کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حج فرض ہونے کی 8 شرطیں ہیں، جب تک وہ نہ پائی جائیں حج فرض نہیں ہوتا۔ نمبر 1، اسلام۔ حج صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے اگر استطاعت تھی، مگر مسلمان نے حج نہ کیا، پھر فقیر ہو گیا، تب بھی اس پر حج کا فرض باقی رہے گا۔
رہے گا۔ اگر دارالحرم میں ہو اور باقی شرائط پوری ہوں اور اسے اس بات کا علم ہو کہ حج اسلام میں فرض ہے تو اس پر تب بھی حج فرض ہوگا۔ اگر اس تک اسلام کی یہ تعلیمیت نہ پہنچ سکی ہو تو حج فرض نہیں ہے۔ حج صرف بالغوں پر فرض ہوتا ہے۔ نابالغ اگر صاحب مال ہے تب بھی بالغ ہونے پر ہی حج فرض ہوگا، اور اگر بلوغت سے قبل حج کر بھی لیا تو اس کا حج صحیح ہے، مگر یہ نفلی حج شمار کیا جاتا ہے، یعنی بالغ ہونے کے بعد اسے فرض حج ادا کرنا ہوگا۔ صرف دنا پر ہی ہر حج فرض ہے، مجنوں پر نہیں۔ آزاد غلام یا باندی پر حج فرض نہیں، اور اگر وہ حج کریں تو اسے نفلی حج شمار کیا جائے گا۔ اگر مالک نے آزاد کر دیا، اب اگر اس کے پاس حج کی جملہ شرائط پائی جائیں تو اس پر حج فرض ہو جائے گا، کیونکہ اب وہ آزاد ہے۔ سفر حج میں وفات کا اجر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کرنے کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک حج کرنے والے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور جو عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک عمرہ کرنے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور جو شخص جہاد کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے قیامت تک جہاد کرنے والے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، دوسرا موقع جب اللہ پاک کو ہنسی آتی ہے، جب مکبر تکبیر کہے اور لوگ دوڑ دوڑ کر آ رہے ہیں کہ سفر اولا میں جگہ ملے، ہر ایک کہتا ہے مجھے ملے، گویا ایک قسم کا جھگڑا ہے اور آگے پیچھے کی دوڑ ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے، یہ جو اپنا گھر چھوڑ کر میرے گھر آئے ہیں، ان میں سے ہر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں کوئی مٹھائی روٹی نہیں مل رہی، یہ کیوں آخر دوڑ رہے ہیں؟ یہ میری محبت میں دوڑ رہے ہیں، یہ میرے دربار جان کر آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے جتنا بھی قریب ہو جائیں اتنا ہی ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ اس سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ تیسرا موقع فرمایا گیا، خاوند اور بیوی جب سو رہے ہیں، اچانک خاوند کی آنکھ کھلی اور دل نے چاہا کہ تہجد پڑھ لوں، پھر اس نے بیوی کے منہ پر پانی کا چھینٹا مارا، وہ گھبرا کر اٹھی اور پھر اس نے کہا کہ کیا مصیبت آئی ہے؟ خاوند نے کہا 2 رکعت نفل پڑھ لو، تہجد کا وقت ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ اس کی محبوبہ ہے، اس کے پاس لیٹی ہے، آرام سے میٹھی نیند سو رہی ہے، ایک دم گھبرا کے اٹھی کہ کہیں بارش تو نہیں آ گئی۔ خاوند نے کہا بارش تو نہیں، مگر 2 رکعت نفل تہجد پڑھ لیں۔ تو بیوی آگے سے کہتی ہے کہ میں شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے 2 رکعت نفل تہجد پڑھنے کی توفیق ہو گئی۔ اب یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ بیوی نے خاوند کے منہ پر چھینٹے مار دیے اور وہ ہڑبڑا کے اٹھا، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں درجات کو بلند کرنے کا باعث بنتی ہیں، اور اللہ کی انتہائی رضا کا وقت ہے، اس واسطے اس کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا۔ تو یہ جو فرمایا گیا کہ جب رات تنہائی میں گزارتی ہیں تو کبھی سجدہ رکوع میں اور کبھی تلاوت میں، تو اس پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو میں بڑا عابد زاہد ہوں، کیونکہ وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں اٹھا، وہ صرف اللہ کو دکھانے اور اس کی رضا کے لیے اٹھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں کریم ہوں، بخشتا ہوں اور مغفرت کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ کے تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔